السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 9 جمادی الاخری 1442 ہجری، 24 جنوری 2021 عیسوی، 11 گتے ماغ 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، کلام صادق انور اثری کا، آواز شمس الحق اثری کی، بول ہے: رب کا فرمان نبی سب کو سنانے آئے، رب کا فرمان نبی سب کو سنانے آئے، راہ جنت پر سبھی کو وہ چلانے آئے، راہ جنت پر سبھی کو وہ چلانے آئے۔ رب کا فرمان نبی سب کو سنانے آئے، رب کا فرمان نبی سب کو سنانے آئے، راہ جنت پہ سبھی کو وہ چلانے آئے، ہر کوئی خون بشر کا تھا پیاسا لوگو، ہر کوئی خون بشر کا تھا پیاسا لوگو، ہر کوئی خون بشر کا تھا پیاسا لوگو، تب نبی در سے اخوت کو پڑھانے آئے، تب نبی در سے اخوت کو پڑھانے آئے، آگ نفرت کی جہاں چاروں طرف پھیلی تھی، آگ نفرت کی جہاں چاروں طرف پھیلی تھی، آگ نفرت کی جہاں چاروں طرف جام الفت کا وہیں سب کو پلانے آئے، جام الفت کا وہیں سب کو پلانے آئے، ہر طرف ظلم و ستم کا ہی بسیرا تھا جب، ہر طرف ظلم و ستم کا ہی بسیرا تھا
جب ہر طرف ظلم و ستم کا ہی بسیرا تھا جب ظلم دنیا سے نبی میرے مٹانے آئے، ظلم دنیا سے نبی میرے مٹانے آئے، رب کا فرمان نبی سب کو سنانے آئے، پیارو الفت کا سما چاروں طرف بننے لگا، پیارو الفت کا سما چاروں طرف بننے لگا، پیارو الفت کا سما چاروں طرف بننے لگا، کیا ہنسی آپ کے آنے سے زمانے آئے، کیا ہنسی آپ کے آنے سے زمانے آئے، دین احمد کو کبھی بھی میں نہ چھوڑوں انور، دین احمد کو کبھی بھی میں نہ چھوڑوں انور، دین احمد کو کبھی بھی میں نہ چھوڑوں انور، چاہے دشمن ہی مجھے جڑ سے مٹانے آئے، چاہے دشمن ہی مجھے جڑ سے مٹانے آئے، رب کا فرمان نبی سب کو سنانے آئے، راہ جنت پہ سبھی کو وہ چلانے آئے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا، جو جامعہ سناب الدلہی کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا موضوع ہے زندگی کے تمام مراحل ایک مسلمان کے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ زندگی میں جتنے بھی مراحل ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے آزمائش اور امتحان کی چیزیں ہیں۔ اس موضوع پر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان کا خطاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں
آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اپنی قدرت، اپنی بادشاہت اور اپنی طاقت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فانی دنیا کو اور اسی طریقے سے ابدی دنیا جو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے یا تو امتحان و آزمائش کے لیے پیدا فرمایا یا انسانوں کو ان کے عمل کا بدلہ دینے اور جزا دینے کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی، چاہے پیدائش سے پہلے کی زندگی ہو یا پیدائش کے بعد بلوغت سے پہلے کی زندگی، بلوغت کے بعد کی زندگی اور موت تک کی زندگی، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں جہاں ہمیں اختیارات ہیں، وہاں ہم کو، جہاں ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہاں ماں باپ کو، جہاں سرپرستوں کی ذمہ داری ہے وہاں سرپرستوں کو، اور ہر جگہ پر جو شخص ذمہ دار ہے اس شخص کو اس زندگی کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے اور انسان کو اس کا مسئول قرار دیا۔ اللہ رب العالمین آخرت میں اسی زندگی کے بارے میں ہر اس شخص سے سوال کرے گا جس شخص کے ذمے جو ذمہ داری دی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دنیا میں اترنے والی نعمتیں، زمین پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور زمین پر جو زیب و زینت کے سامان ہیں یا جو چمک دمک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے سامنے آخرت کی جواب دہی کا تصور ہو۔ دنیا میں اگر جنگلی زندگی، غیر مسلموں کے مانند زندگی، ایسی زندگی جس زندگی میں یہ سوچ لیا جائے کہ سب کچھ یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسی زندگی ایک مسلمان نہیں گزارتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس دنیا میں جو کچھ کرے، جس انداز کی زندگی گزارے، ان ساری کی ساری چیزوں میں آخرت کی جواب دہی کا تصور سامنے ہو۔ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس دنیا میں وہ کچھ بولے گا تو اس کی زبان کے بارے میں آخرت میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس دنیا میں اگر وہ چلے گا تو اس کے قدموں کے بارے میں آخرت میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی چیز سنے گا، کچھ دیکھے گا، کچھ سوچے گا، کسی انداز کا عمل کرے گا، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے آخرت میں سوال کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے اگر ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں، قرآن و سنت کے احکام و مسائل کو لے کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی زندگی حقیقت میں نجاح اور اسی طرح سے کامیابی کی زندگی ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں اندھے بن جائیں، دنیا میں قرآن و سنت سے عبرت حاصل نہ کریں، ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ چوپایوں کے طرح سے ہیں بلکہ چوپایوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے۔ آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اگر اس دنیا کو کسی نے سب کچھ سمجھ لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اس بات پر بھی غور و تدبر کرنا چاہیے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں، بلکہ آخرت میں جو کچھ دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ اس دنیا میں اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ سورہ ملک کی ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو انسان کو زندگی دینے، انسان کو موت دینے، اس دنیا میں آرام و آسائش مہیا کرنے، دنیا میں آرام اور آرام کی زندگی
اور عیش و عشرت کی زندگی مہیا کرنے اور اس دنیا میں آرام کے ساتھ مکانات بنانے، تجارت کرنے، مال و دولت کمانے، ان ساری کی ساری چیزوں کی توفیق دینے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو یہاں پر دنیاوی زندگی میں بادشاہوں کا بادشاہ قرار دیا، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عزت و وقار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی ساری بادشاہت ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے رکھنے والے، بڑے سے بڑے مناصب پر قائم اور فائز رہنے والے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے والے، مال و دولت کمانے والے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک، ایسے ایسے افراد جن کے پاس مال و دولت کا سمندر ہے، پورے کے پورے ملک کی پالیسیاں چینج کر سکتے ہیں، ملکوں کو خرید سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے ہیچ ہیں۔ جب وہ چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی بادشاہت کے آگے ہم سب بالکل کمزور، لاچار، بے یار و مددگار ہیں۔ انسان کو اپنی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں موت کو اور زندگی کو اس وجہ سے پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے، امتحان لے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اور دوسری آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے موت کو مقدم کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ انسان کو عدم سے وجود دیا گیا، انسان کو ایک حقیر پانی کے ذریعے اس دنیا میں چلتا پھرتا، روتا ہنستا اور دوسروں کے ساتھ چلتا پھرتا، تجارت کرتا، دنیا میں کارنامے دکھاتا بنایا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے، انسان کو اس حقیقت کو سمجھ کر کے اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک حقیر پانی کے ذریعے، اس کے ماں باپ کی شرمگاہوں کے ذریعے، ماں کی بچے دانی میں ٹھہرنے والے پانی اور اچھال پیدا کرنے والے پانی کے ذریعے پیدا فرمایا۔ جو پانی ماں کی بچے دانی میں ٹھہرا، اس کا خون کا لوتھڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے اوپر ہڈیاں پہنائی گئی، اس کے اندر جان ڈالی گئی، اس کے اندر دھڑکن پیدا کی گئی، اور دیکھتے دیکھتے 9 مہینے کی مدت کے بعد وہ بچہ ماں کی گود بھرائی کے بعد ماں کے گود میں آ گیا۔ اب وہ بچہ جو زندگی میں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، وہ لاچار ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے ضد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کمزور بنایا۔ یہ ساری کی ساری آزمائشیں، یہ سارے کے سارے مراحل پیدائش سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس دنیا کی آزمائشیں ہیں۔ دنیا میں اسلام نے، قرآن مجید اور سنت صحیحہ نے، اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی کے تمام مراحل کے بارے میں قواعد و ضوابط بنائے اور ساری کی ساری چیزیں واضح کر دی۔ یہاں تک فرمایا کہ انسان کس انداز کی رشتہ داریاں قائم کرے، یہ بھی واضح کر دیا۔ کون سی لڑکیاں اس کے خاندان کو سدھارنے والی ہیں، کس انداز کی بہویں تلاش کی جائیں، کیسی بیوی کا انتخاب کیا جائے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچے بڑے ہو کر کے دنیا میں کتنی بھی ترقی کریں لیکن اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اتباع رسول کے تقاضے کو سمجھیں۔ یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں۔ ہم اس دنیا میں اس طریقے سے پیدا کیے گئے کہ ہمیں دنیا کے تمام مراحل میں، یہاں تک کہ ہم نہائیں یا دھوئیں، ہم استنجا یا قضاء حاجت کے لیے جائیں، ہم کھائیں پیئیں، سوئیں جاگیں،
چلے پھریں یا بیٹھیں، لین دین کریں، تجارت کریں، مال و متاع کی تبادلہ کریں اور جو بھی امور انجام دیں، تمام کی تمام چیزوں میں اسلام نے ہم کو ضابطے حیات بتایا ہے۔ اسلام نے واضح کر دیا، یہاں تک بتا دیا کہ انسان کیسے سوئے، سونے کے آداب کیا ہیں، انسان کیسے بیدار ہو، بیدار ہونے کے آداب کیا ہیں، انسان اگر قضائے حاجت یا استنجا کے لیے جائے تو وہاں پر داخل ہونے، وہاں سے نکلنے، وہاں بیٹھنے، آب دست لینے، ان ساری کی ساری چیزوں کے آداب کیا ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی درہم، دنیا کا کوئی دستور ایسا ہوگا جو اتنی باریکی کے ساتھ تمام کی تمام چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہو۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا انعام ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی زندگی دی جو پاکیزہ زندگی ہے، ایسی زندگی عطا فرمائی، ایسے ضوابط بتائے کہ ان ضوابط کو اختیار کرنے کے بعد انسان نہ صرف انسان بنتا ہے، شریفانہ قدریں بھی اختیار کرتا ہے، انسان نہ صرف انسان بنتا ہے بلکہ صحت و تندرستی بھی اختیار کرتا ہے، انسان نہ صرف انسان بنتا ہے بلکہ ایسی زندگی، ایسا دستور حیات اختیار کرتا ہے کہ دنیا عش عش کرتی رہ جائے اور اس بات پر مجبور ہو جائے کہ یہ اس امتی، اس رسول کے امتی ہیں جس رسول نے اس دنیا کے اندر بھوکا اور پیاسا رہنا پسند کر لیا، لیکن دین پر آنچ آ جائے اس کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی تصور پیدا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں انسانی زندگی کے بارے میں اسلام نے ہم کو کیا کیا احکامات دیے، اسلامی تربیت کے بارے میں، دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے بارے میں، دنیا کے امتحان میں ایسی کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں اسلام نے ہم کو کون سی ہدایات جاری کی ہیں۔ آپ اگر باریکی سے دیکھیں تو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جب شادی کرتا ہے، ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے تو 4 اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر لڑکی کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کو بیوی بنانے یا بہو بنانے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ وہ 4 اسباب یہ ہیں کہ وہ مال و دولت والی ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ اسی طرح سے وہ خاندان اور اونچے خاندان کی رہنے والی ہو، اور ساتھ میں اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دے کر کے دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ اگر یہ لڑکی دیندار ہے، یہ لڑکی اللہ رب العالمین کے حقوق کو جانتی ہے، توحید کو سمجھتی ہے، یہ لڑکی اگر یہ جانتی ہے کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی ایسی زندگی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے گزار لیں، بلکہ ہم کو بعض چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ہماری زندگی کا ایک دائرہ متعین کیا گیا ہے، ہم کو 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے، نئی نسل کی اسلامی تربیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے والی دیندار لڑکی جنت نشان ہوتی ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر ایسی فضا پیدا کرتی ہے جو ایک خوبصورت لڑکی، ایک خاندان والی، ایک مال و دولت والی لڑکی نہیں کر سکتی۔ وہ مال و دولت کے نشے میں چور، حسن و جمال کے نشے میں چور، یا خاندان کے بڑے ہونے کے نشے میں چور ہو کر کے دینداری کو ثانوی حیثیت دے کر کے خاندانوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم دیندار لڑکی کا انتخاب کریں۔ یہ ہمارے وجود سے پہلے ہمارے ماں باپ، بلکہ ہمارے ماں باپ سے پہلے ہمارے دادا دادی یا خاندان کے سرپرستوں کی ذمہ داری تھی کوئی اس انداز کا لائے عمل اختیار کریں۔ اس وجہ سے اسلام نے ہم کو تمام کے تمام امور میں ہماری بہترین رہنمائی کر کے اس انداز کی وصیتیں کی، اس انداز کا حکم دیا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش سے لے کر کے حمل کے دور میں، حمل سے پہلے ہم بستری کے آداب، اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کا طریقہ، خطبہ نکاح میں بار بار تقوی کی وصیت، تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین، سچائی سے کام لینے کی تلقین، یہ سارا کا سارا اسلام کا دستور ہے، جس دستور پر عمل کر کے ہم اس زندگی
اور اس دنیا کی آزمائش میں اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہی کا تصور پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ اس دنیا کے اندر جو دنیا فانی ہے، ایک حقیر پانی کے ذریعے جو انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، جس پانی سے انسان گھن محسوس کرتا ہے، اس پانی کے ذریعے ایک انسان کو جیتا جاگتا وجود دینے والا رب کائنات، اس نے انسان کی حقیقت قرآن مجید میں بار بار واضح کر دی، لیکن یہ انسان ناشکرا ہے، یہ انسان جلد باز ہے، یہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق پر، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کو نوازا ہے ان چیزوں پر غور و تدبر کر کے کبھی شکر گزاری ادا کرنے کا حق نہیں ادا کرتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت اور زندگی کو، اپنی پوری کی پوری زندگی کو، پیدائش سے پہلے کے مراحل، پیدائش کے بعد کے مراحل اور رشتہ داریوں کے انتخاب کے مراحل، نکاح کے مراحل، ولیمے کے مراحل اور ساری کی ساری چیزوں میں اس بات پر غور و تدبر کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ رب العالمین نے جس نے موت کو اور زندگی کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے، تاکہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، ہمارا دستور کیا ہے، ہم کس انداز کی زندگی گزارتے ہیں اور کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس پر غور و تدبر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں کوئی بیمار پڑ گیا، کسی کی وفات ہو گئی، 2-4-10 دن اس کی موت سے عبرت حاصل کر کے ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ مسجدوں میں حاضری دے دیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی مردہ لوگوں کی زندگی اللہ رب العالمین نے جن کو چلتا پھرتا مردہ قرار دیا ہے، اس دنیا میں ایسے افراد جو اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیتے، قرآن مجید ان کو زندگی کے باوجود، چلنے پھرنے کی صلاحیت کے باوجود، دیکھنے کی صلاحیت کے باوجود، سننے کی صلاحیت کے باوجود مردہ قرار دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو ہم ایسی زندگی گزاریں جس زندگی کے ذریعے ایک انقلاب پیدا ہو سکے، وہ انقلاب کسی ملک کا انقلاب نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر، ہمارے متعلقین کے اندر ایک ایسا انقلاب اٹھے کہ وہ نمازی بن جائیں، وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے لگیں، ان کے دل سے وہ زنگ نکل جائے جس زنگ کے ذریعے انسان مردگی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی انسان زندگی گزارتا ہے۔ اجنبی انسان جو نہ کسی کو پہچانتا ہے اور اگر پہچانتا بھی ہے تو اس کے تعلقات بہت محدود ہیں اور وہ دنیا کے اندر محدود انداز کے سامان کو لے کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک مسلمان کو ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دنیا جو مسافر خانہ ہے، یہ دنیا جو سفر کا میدان ہے، اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے جیسے راستہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اپنے گھروں سے وہ اپنا سارا کا سارا سامان لے کر کے، اپنے گھر کا فریج اور اے سی اور ساری کی ساری چیزیں لے کر کے نہیں نکلتا، بلکہ اس کو سفر میں نکلنا ہوتا ہے تو اپنی اٹیچی تیار کرتا ہے، چند جوڑے کپڑے رکھتا ہے، تھوڑی بہت دوائیں رکھتا ہے، ضروری اشیاء رکھتا ہے، ضروری سامان رکھتا ہے اور رکھ کر کے محدود زندگی کے انداز کی کیفیت اختیار کر کے نکل پڑتا ہے۔ اس کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ مجھ کو فلاں جگہ پہنچ کر کے واپس اپنے گھر کو آنا ہے۔
ایسے ہی ایک مسلمان کی زندگی ہے کہ وہ دنیا کے اندر مسافر کے طریقے کی زندگی گزارے، کہ وہ سمجھ لے کہ مجھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ کو اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت اس مبارک حدیث کی شرح و تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے، جب تم کو صبح کا وقت مل جائے تو شام کے وقت کا انتظار نہ کرو، یعنی اپنی صبح کو آخری صبح سمجھ لو، اپنی زندگی کے تمام مراحل کو اپنی زندگی کے آخری مراحل تصور کرو، اور اگر شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ جب تم اپنی زندگی کے تمام مراحل کو آخری مرحلہ سمجھو گے تو ایسی صورت میں ایسی زندگی گزارو گے جیسی زندگی ہم اپنے خاندانوں میں ان بزرگوں کی دیکھتے ہیں، جو بزرگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موت قریب آ گئی ہے، اب وہ مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اب وہ صدقات و خیرات کرنا چاہتے ہیں، اب وہ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں، اب وہ کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس طریقے کی زندگی انسان گزارے کہ اپنی زندگی کے تمام مراحل کو آخری مرحلہ سمجھ کر کے چلے۔ اور فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ اپنی صحت کی زندگی کو، صحت و تندرستی کے ایام کو اپنے بیماری کے ایام کے لیے تیاری کا مرحلہ سمجھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ تو مسجد آنا مشکل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ کے کمزور پڑ جاؤ، دوا علاج میں سارا سرمایہ لگ جائے اور صدقات و خیرات سے محروم کر دیے جاؤ۔ اس وجہ سے جب صحت و تندرستی ہے تو اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی جائے، جب صحت و تندرستی ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادات اور نوافل کو انجام دیا جائے، اور جب مرض کے ایام ہوں تو انسان اپنی ذمہ داری کو اس وقت بھی محسوس کرے، اگرچہ اس کو اتنی طاقت نہ رہ گئی ہو، لیکن وہ ایام اور وہ تیزی، وہ نشاطات جو صحت و تندرستی کے دور میں تھے وہ اب انسان کے کام آ سکیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کی تیاری کر لو۔ اس زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاریاں کر لو۔ اس تصور کو سامنے رکھو کہ ایک دن اسی دنیا میں ہمارے بچے جو ہماری بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہمارے بچے جو ہمارے کھانسی زکام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ بچے اپنے کندھوں پر چارپائیاں اٹھا کر کے ہم کو لے جا کر کے مٹی کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو کہ وہ جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہماری لاش کو کیڑے لگنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری لاش سڑنے والی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہڈیاں گلنے والی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس لاش سے بدبو پیدا ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود قدرت کے نظام کے آگے وہ مجبور ہیں۔ وہ نہ برداشت کر سکتے تھے ہماری بیماریوں کو، نہ کھانسی زکام کو، وہ لے کر کے دوڑتے تھے، جائیدادیں تک بیچ ڈالتے تھے کہ ان کا صحیح علاج ہو سکے، بہتر ڈاکٹر مل سکے، اچھا اسپتال مل سکے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے موت کے بعد اٹھا کر کے ہم کو قبر کے حوالے کر دیا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں پر غور و تدبر کریں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے اس زندگی کو اور موت کو اس وجہ سے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طریقے کی آیت کریمہ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس وجہ سے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر، اس زمین پر، اس دنیا میں جو کچھ نعمتیں اور زیب و زینت کے سامان پیدا فرمائے، مال و دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، گاڑی گھوڑے، رہن سہن کے سامان، آرام و آسائش کے سامان،
یہ چمکتی دنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں لیبلوہم ایہم احسن عملا، اس وجہ سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل والا، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے والا کون ہے۔ یہ زندگی کی آزمائشیں ہیں، ان میں کامیابی کی تیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو عملی تطبیق کی شکل میں پیش کر سکیں کہ ہم سچے مسلمان بنیں، اس دنیا کی آزمائش میں ہم کھرے اتر سکیں، آخرت کی جواب دہی کا تصور ہمارے سامنے ہو، قبر کے سوالات کا تصور ہمارے سامنے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا تصور، جہنم کا عذاب اور جنت کی نعمتیں، یہ سارے کے سارے تصورات ہمارے سامنے ہوں، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے اخلاص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں اعمال صالحہ کو انجام دیں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ یہی دنیا میں پیدائش کا مقصد ہے، یہی آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم۔